میر تقی میر کتنا بڑا شاعر تھا، ایک ہی بیٹی تھی اور غریب آدمی تھا، بیٹی کے نکاح کا انتظام نہیں تھا، بیچارے نے کہیں سے قرض لے کر بیٹی کو جہیز دیا، سامان دیا، نکاح کر دیا۔ نکاح تو ہو گیا، لیکن جن لوگوں سے قرض لیا تھا وہ پریشان کرنے لگے، مطالبہ کرنے لگے، ان کے پاس انتظام نہیں، مطالبہ کرنے والے سر پہ سوار، بہت پریشان ہوا۔ کسی طرح یہ بات اس بیٹی کو معلوم ہو گئی جس کا نکاح کیا گیا تھا۔ بیٹیاں نازک دل کی ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، اس کو یہ خیال ہوا کہ میری وجہ سے میرے پتا جی پر یہ مصیبت آ گئی اور غریبی کی وجہ سے قرض لیا اور یہ حالت ہے۔ بیچاری پریشان رہنے لگی اور صدمے کی وجہ سے کمزور ہو گئی، بیمار ہو گئی، بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ شادی کے کچھ دن کے بعد اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ غور کیجیے، باپ پر قرض ہے، بیٹی کی شادی کے لیے، جہیز کے لیے، دان کے لیے قرض لینا پڑا اور یہ صورتحال ہے۔ اب جب بیٹی کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹی تھی اور اس کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش باپ کے دروازے پہ آئی۔ میر تقی میر بہت بڑے شاعر تھے، نکل کر آئے۔ اب غور کیجئے کہ ایک باپ کے لیے کیسے صدمے کی گھڑی ہے، کیسا غم کا وقت ہے کہ چند دن پہلے دلہن کے جوڑے میں جس بیٹی کو رخصت کیا تھا، آج اس کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی آئی ہے۔ میر تقی میر باہر نکلے، بیٹی کا جنازہ دیکھا، کفن میں لپٹی لاش دیکھی، آنکھوں میں آنسو اور ایک شعر پڑھا، کیسا دردناک شعر۔ فرمایا اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ یعنی ساری چیز ہم نے تجھ کو جہیز میں دے دی، بس کفن دینا بھول گئے تھے۔ یہ آخری چیز تھی جو ہم جہیز میں رکھ کر تجھ کو دے دیتے۔ یہ ہر سماج کا مسئلہ ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، صرف ہندو بھائیوں کے سماج کا نہیں، ہر سماج میں یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ ہمیں شادی کو، نکاح کو آسان بنانا چاہیے، اور سماج میں جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، جو شادی کا انتظام نہیں کر سکتے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، ہم ان کے کام آئیں، ہم ان کو سہولت پہنچائیں، ہم ان کے لیے نکاح کا انتظام کریں۔ یہ اجتماعی نکاح کی جو مجلس ہو رہی ہے وہ اسی لیے کہ نکاح میں رسم و رواج گھٹ جائیں، وہ اسی لیے تاکہ ہم لوگوں کے مددگار بن جائیں اور اس راستے پر چلیں جو راستہ ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور وہ راستہ ہے مدد کا راستہ، وہ راستہ ہے لوگوں کے کام آنے کا راستہ، وہ راستہ ہے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے پریشانی کے وقت میں آسانی پیدا کرنے کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کوئی مسلمان بھائی کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ پھر یہ جو ہمارے دولہے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی سمجھیں کہ نکاح کے بعد انہیں کیسے رہنا ہے۔ نکاح تو آج ہو جائے گا، اور یہ سب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سر جھکائے، دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں کہ جلدی میری تقریر ختم ہو، اس لیے کہ ان کو تقریر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو اپنی دلہن سے دلچسپی ہے۔ تو یہ سب جو ہے دل میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کو نیک توفیق دے، جلدی تقریر ختم کریں تاکہ ہم کو ہماری دلہنوں کی زیارت ہو سکے۔ تو میں بھی ان کی کوئی بد دعا حاصل کرنا نہیں چاہتا ہوں، جلدی ہی میں تقریر ختم کر دوں گا، لیکن شادی تو ان کی ابھی ہو جائے گی، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن نکاح کے بعد
اچھی زندگی گزارنا، بیوی کا خیال رکھنا، بیوی کو محبت دینا ضروری ہے۔ شادی ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، 2-4 مہینے گزرے اس کے بعد آپس میں تلخی ہو رہی ہے، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر بیوی کا خیال رکھے، بیوی شوہر کا خیال رکھے، اور دونوں ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک لفظ میں کہا گیا کہ دیکھو تمہاری بیویاں تمہارے لیے کپڑے کی طرح ہیں، تم اپنی بیویوں کے لیے کپڑے کی طرح ہو، لباس کی طرح۔ آدمی کپڑا پہنتا ہے تاکہ آرام ملے، تاکہ جسم چھپا رہے، تاکہ سردی گرمی سے بچاؤ ہو۔ قرآن پاک نے ایک لفظ کہہ کر بتایا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے آرام پہنچانے والا ہونا چاہیے، عیب چھپانے والا ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو زندگی کے سرد و گرم سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچانے والا ہونا چاہیے۔ دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ آپس میں جڑے رہیں گے، گھر بنا رہے گا، خاندان بہتر رہے گا۔ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے، گھر والوں کا بھی خیال رکھے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ابھی خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، اس میں ارشاد ہے رشتوں کا خیال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی آ گئی تو ماں کو بھول گئے، ایسا نہ ہو کہ بیوی آ گئی تو اب دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بجائے مسجد کے گھر میں اعتکاف کر لیتے ہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، رشتوں کا کوئی پاس لحاظ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اور گھر میں توازن قائم رکھے، شوہر بیوی کا بھی خیال رکھے، ماں ہے ماں کا بھی خیال رکھے، اور کوشش کرے کہ دونوں طرف بیلنس برابر رہے۔ اگر ایک طرف جھکے گا مشکل ہوگی، اس لیے کہ آج کل جو مائیں ہوتی ہیں شادی تو بڑے چاؤ سے کرتی ہیں اپنی اولاد کی، لیکن 2 مہینے کے بعد پھر ان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ جو نئی آئی ہے یہ گھر پہ قبضہ کر رہی ہے، تو اس لیے اب مجھ کو بھی ذرا اپنے تیر تلوار نکال لینے چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد گھر میں 2 محاذ قائم ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف بیوی ہے وہ سمجھتی ہے میرا شوہر کماتا ہے میں مالک، دوسری طرف ماں ہے وہ سمجھتی ہے میرا بیٹا ہے میں مالک، اور دونوں اس مالک کے جھگڑے میں اتنے مشغول کہ بیچ میں جو شہید ہوتا ہے وہ عبد المالک ہوتا ہے، یعنی جو بیچ میں شوہر ہے وہ ادھر جھکا تو ماں ناراض، ماں کی طرف جھکا تو بیوی ناراض، تو یہ مالک کے جھگڑے میں عبد المالک شہید ہو جاتا ہے۔ اس پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو۔ کوئی فقیر تھا مانگنے والا، کسی گھر پہ پہنچا، دے دو اللہ کے نام پہ، بڑی بھی تھی، اس نے کہا معاف کرو، آگے جاؤ، چلا گیا۔ تھوڑی دور گیا تھا گلی کے کونے تک کہ پیچھے سے جو گھر کی بہو تھی جوان، اس نے آواز دیا بابا ادھر آؤ۔ اس نے سمجھا کہ یہ پرانی ہے، بوڑھی ہے، بخیل کنجوس، یہ بیچاری نئی زمانے کی ہے، اس کے اندر کچھ سخاوت ہے، کچھ دینا چاہتی ہے۔ آیا، جب گھر کے دروازے پہ پہنچا تو بہو نے بھی کہا بابا معاف کرو، تو بہت ناراض ہوا کہ میں تو پہلے ہی چلا گیا تھا، جب نہیں دینا تھا تو دوبارہ کیوں بلایا؟ تو اس نے کہا کہ جب تم کو بھی نہیں دینا تھا تو تم نے آواز دے کے مجھ کو واپس کیوں بلایا؟ تو بہو نے کہا اصل میں پہلے میری ساس نے کہا تھا نا معاف کرو، وہ مالک تھوڑی ہے گھر کی، میں مالک ہوں، جب میں کہوں معاف کرو تب تم آگے جاؤ۔ تو یہ جو ہے مالک کا جھگڑا بڑا خطرناک ہے۔ یہ مالک میں عبد المالک شہید ہوتا ہے، اللہ کرے کہ شہادت ان لوگوں کے حصے میں نہ آئے جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ دین ہم نہیں سیکھتے، حقوق ہم نہیں سیکھتے، توازن ہم نہیں قائم کرتے۔ تو جو دولہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ توازن قائم رکھیں، بیویوں کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔
جو لوگ اجتماعی نکاح کروا رہے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کام بہت اچھا ہے، بہت بنیادی ہے، اور خدمت کا کام اللہ کے ہاں اجر دلانے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کل قیامت کے دن ایک جنتی انسان جہنم میں جھانک کر دیکھے گا۔ دھیان سے سننا، ایک جنتی جہنم میں جھانک کر دیکھے گا تو ایک جہنمی اس کو پکارے گا، جب اس کو دیکھے گا جنتی انسان کو تو پکارے گا، ارے تم نے مجھ کو پہچانا نہیں؟ وہ جنتی کہے گا نہیں، میں نہیں تم کو جانتا۔ تو وہ جہنمی انسان یاد دلائے گا کہ دنیا میں ایک دن تم میرے پاس سے گزرے تھے، تمہیں پیاس لگی تھی، میں نے تم کو پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ وہ کہے گا ہاں اب یاد آ گیا، تم نے مجھ کو پیاس کے وقت پانی پلایا تھا۔ جہنمی کہے گا اللہ سے میری سفارش کر دو کہ جہنم سے مجھ کو آزادی مل جائے۔ وہ جنتی اللہ سے سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ غور کیجیے، ایک گلاس پانی پلایا تھا، لیکن خدمت کا یہ عمل قیامت کے دن کام آئے گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا پرانے زمانے میں ایک تاجر تھا، تاجر تجارت کرتا تھا، کوئی آدمی ادھار سودا لے جاتا اور تنگ دست ہوتا، پریشان، اور قرض نہیں دے پا رہا ہے، پیسے نہیں دے پا رہا ہے، تو بہت سے اس کے ملازم تھے، ان سے کہتا تھا اس کو تھوڑی مہلت دے دو، چھوٹ دے دو، اللہ کل ہمیں بھی چھوٹ عطا کرے گا، کل ہمیں بھی اللہ معاف کرے گا۔ حضور نے خبر دی کہ جب وہ مرا اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا، اللہ نے بخش دیا۔ خدمت بہت بڑی چیز ہے، عبادت سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، خدمت کے ذریعے اللہ کو پا لیتا ہے، خدمت کے ذریعے اللہ کو پا لیتا ہے۔ اس لیے خدمت کا ہر عمل ہم اپنے لیے باعث نجات سمجھیں۔ جو لوگ اجتماعی نکاح کراتے ہیں قابل مبارکباد ہیں۔ مجھے بہت مشغولیت تھی، بہت کام تھے، نظام بھی یہاں آنے کا نہیں بن پا رہا تھا، لیکن صرف اس لیے کہ یہاں کے جوانوں نے یہ کہا کہ آپ کے آنے سے ہمیں حوصلہ ہوگا، اس لیے میں حاضر ہوا کہ یہ جو ہمارے جوان اتنا اچھا کام کر رہے ہیں میں ان کا دل بڑھاؤں اور ان کو بتاؤں کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمارے دل میں بھی آپ کی عزت ہے اور اللہ کے ہاں آپ کی قدر و منزلت ہے، اللہ کے ہاں آپ کا اجر محفوظ ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں ہمارے دوسرے سماج کے بھائی، ہندو بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں نے بتایا سب مل جل کر یہاں شریک ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارا ملک، ہمارا ہندوستان اسی تہذیب کے ساتھ جیتا رہا ہے، یہی پرمپرا اس ملک کی ہے، اس دیش کی ہے کہ جو اس ملک میں رہنے والے ہوں، مذہب ان کا کچھ ہو، دھرم ان کا کچھ ہو، مگر اس دیش کی مٹی میں اللہ نے پریم اور محبت رکھی ہے۔ اسی محبت کے ساتھ جینا، اسی محبت کے ساتھ مرنا اس دیش کے ہر رہنے والے کا فرض ہے۔ نفرت جنہیں پھیلانی ہو وہ پھیلائیں، ہمارا کام محبت ہونا چاہیے، اور یہی اس ملک کی اصل تہذیب ہے، یہی اس ملک کی اصل خاصیت ہے۔ ہمارا ملک ایک گلدستہ ہے جس میں الگ الگ رنگ کے پھول ہیں، ان پھولوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے، یہ نفرت کی چیز نہیں ہے، یہ فرق کرنا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان، یہ سیاست کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کو سینے سے لگا کر جینا چاہیے۔ ہزاروں سال کی تاریخ اس ملک کی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پریم محبت سے رہتے آئے، اسی طرح رہنے اور جینے میں ملک زندہ رہے گا، ملک ترقی کرے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک جو ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والا، سیکولرزم رکھنے والا ملک ہے، یہ ترقی کرے، سپر پاور بنے، آگے جائے، ہمارا یہ ملک دوسرے دنیا کے ملکوں سے آنکھ ملا سکے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس کے جھگڑوں کو مٹائیں، ہم آپس کی نفرت کو دور کریں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر اسی طرح زندہ رہیں جیسے ہمارے باپ دادا اس ملک میں جیتے آئے، جس طرح ہمارے بڑے جیتے آئے۔ انگریزوں کے زمانے میں ہمارے ایک عالم تھے، انگریزوں کا دور تھا، ایسے ہی کوئی بہت بڑا مجمع تھا، جلسہ تھا، جس میں ہندو بھائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ تقریر کرنا انہوں نے یہاں سے شروع کیا، کہا ہم، ایک لفظ کہا ہم اور رک گئے، پھر کہا ہم، پھر رک گئے، پھر تیسری مرتبہ کہا ہم، پھر رک گئے۔ اب جو سننے والے تھے اس میں سے کچھ ہنسنے لگے، یہ سمجھا کہ مولوی صاحب کو آج تقریر یاد نہیں ہے، جو یاد کر کے آئے تھے بھول گئے۔ لیکن انہوں نے پھر کہا ہم، اور کہا کہ یہ لفظ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہے سے ہندو میم سے مسلمان، یہ دونوں ہوں تب بنتا ہے ہندوستان۔ ہے سے ہندو میم سے مسلمان، یہ دونوں ہوں تب بنتا ہے ہندوستان۔ جب دونوں سماج کے لوگ، بلکہ جتنے سماج اس ملک میں ہیں، سب ایک دوسرے سے مل کر رہیں گے، تب ہماری طاقت قائم رہے گی، تب ہمارا دیش آگے بڑھے گا۔ یہ دھرتی نیچے ہے، آکاش اوپر ہے، اوپر والے آکاش کی جو چیز نچلی دھرتی پر ڈالی گئی ہے وہ پریم ہے، انسانیت ہے، محبت ہے۔ اس ملک میں رہنے والے چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان، چاہے سکھ ہوں چاہے عیسائی، سب ایک کشتی پر سوار ہیں، ایک کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کشتی میں سوار کچھ لوگ بھی کشتی میں سوراخ کر رہے ہوں تو ہم سب کو مل کر روکنا ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم نے نفرت پیدا کرنے والوں کو اور ملک کی کشتی کو نقصان پہنچانے والوں کو نہ روکا تو صرف وہ نہیں ڈوبیں گے، پورا ملک ڈوبے گا، ہم آپ ڈوبیں گے۔ اور اس ملک کا اتحاد، اس کی سالمیت، اس کی ترقی متاثر ہو جائے گی۔ امن اور شانتی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں، آپس میں میل محبت قائم رکھیں، دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ سمجھ لیجئے انسان انسانیت کے لیے ہے، اگر وہ انسانیت کی سطح سے نیچے آ گیا تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیں جینا ہے محبت کے ساتھ، ہمیں جینا ہے اخلاق کے ساتھ، ہمیں جینا ہے سب کو ساتھ لے کر۔ کسی کا شعر ہے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو۔ حیات یعنی زندگی، لائف، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ چیز ہے جو ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کی محبتوں کا۔ ہمارے جو ہندو بھائی تشریف لائے ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس ملک کی اصل تہذیب کو زندہ کر رہے ہیں، اور اس جلسے کے، اس اجتماعی تقریب نکاح کے جتنے انتظام کرنے والے ہیں، نوجوان، بزرگ، عالم، سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔